کو بتاؤ جو ہمارے نبی کی بات ہے، اور نبی کی بات بالکل پکی بات ہے کہ جو عورت 4 کام کرے وہ عورت جنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج جنت تقسیم ہوتی ہے، ہمارے ماں بہنیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری ماں بہنوں سے میں کہوں گا ان 4 باتوں کو غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، وہ عورت پہلا کام تو یہ کرے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے۔ دوسرا کام ادت زکاتہا، اپنی زکات کو ادا کرے، عورت اپنی زکات کو ادا کرے۔ اور خاص کر کے عورتوں کو زکات دینے میں بڑی غفلت ہو جاتی ہے۔ مرد کے پاس تو اپنا بینک بیلنس اور سارے روپیے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے وہ زکات نکال لیتا ہے، لیکن عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں جو لاکر میں پڑے رہتے ہیں اور برسہ برس گزر جاتے ہیں۔ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جمع کرنے کا شوق زیادہ، استعمال کرنے کا شوق کم ہوتا ہے، تو وہ زیورات پڑے رہتے ہیں، تو ان زیورات کے اوپر جو زکات آتی ہے اس سے عورت غفلت برتتے ہیں۔ بلکہ ساتھ میں خاص کر کے اس ماحول کے اندر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زکات ہم نکالتے تو ہے اللہ کا کرم ہے، لیکن صحیح جگہ پہنچانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ زکات کو صحیح جگہ پہنچانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد ہم اپنی زکات کو پہنچائیں تاکہ صحیح معنی میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری زکات ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ ہر کس و ناکس کو زکات دے دینا تو یہ تو ایک دین کی غفلت کی بات ہے۔ بھائی ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو ہزاروں چیزوں کو سوچتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی چیز تیار کرتے ہیں، تو زکات یہ تو اللہ کا حق ہے، زکات دینا یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرے کہ جس کو میں زکات دیتا ہوں کیا اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے گا یا غلط جگہ پر استعمال کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا اعلان اچھا اس کو زکات زیادہ دو، جس کا اعلان خراب اس کو زکات بھی کم۔ انگلینڈ میں تو یہی ہوتا، جس نے اچھا اعلان کر دیا، اناؤنسمنٹ اچھا ہونا چاہیے تو زکات اچھی ملے گی، اناؤنسمنٹ خراب ہو تو زکات خراب ملے گی۔ تو میرے بھائیو یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جیسے زکات کا نکالنا ضروری ہے ویسے زکات کے بارے میں تحقیقات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عورتوں کو دوسری چیز کا حکم یہ دیا وہ ادت زکات، کہ عورتیں زکات ادا کریں۔ اور تیسری بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ صامت شہرہا، کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ 3 باتیں ہو گئی کہ نماز 5 وقت کی پڑھے، اپنے زیورات کی زکات ادا کرے اور رمضان مہینے کے روزے رکھے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے بتائی اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ ہر عورت کے لیے ضروری۔ اور میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی کہنے لگی میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، میرا شوہر کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے، میرا شوہر راتوں کو میرے پاس نہیں آتا، کیا میں اس کی اطاعت کروں؟ اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، اس کے گناہ وہ بھگتے گا لیکن تیری نیکی یہ ہے کہ تو اس کی اطاعت کرے، تیری نیکی یہ ہے کہ تو اس کی اطاعت کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ جو کچھ وہ کرے گا قیامت میں خدا اس کو دیکھے گا، لیکن تیرے لیے ضروری ہے کہ تیرا شوہر کتنا ہی نافرمان ہو لیکن تجھے اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اطاعت بالہا، کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھے، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی اتنی لاڈلی بیٹی ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ فرماتے یہ فاطمہ یہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے یہ فاطمہ یہ تو میری ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ خدا کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو فاطمہ کا درجہ بہت اونچا، بہت اونچا۔ ہم ہر امام کو دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن اعلان کر کے کہتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جنت میں عورتوں کی اگر کوئی سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنے گی۔ فاطمہ کا بہت اونچا مقام۔ لیکن جب حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو علی کے گھر پر بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بھیجتے ہیں تو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ 2 کام کرنا۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے بیٹی فاطمہ 2 کام کرنا، ایک تو خدا کو راضی رکھنا، ایک شوہر کو راضی رکھنا، ایک خدا کو راضی رکھنا، ایک شوہر کو راضی رکھنا۔ اور فاطمہ وہ نبی کی پیاری بیٹی تھی کہ مرتے دم تک اس کام کو کر کے چلی گئی، مرتے دم تک اس کام کو کر کے چلی گئی۔ ایک رات فاطمہ کو بڑا بخار آیا،
ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا بخار آیا. حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو ماں کو بخار ہو اور بچے چھوٹے ہو. اب رات بھر بچوں نے ستایا. حضرت فاطمہ کو بخار ہے. حضرت علی پریشان ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حسن سویا ہے اور حسین بھی سوئے ہیں, یعنی دونوں بچے سوئے ہیں اور فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے. فاطمہ نماز پڑھی. حضرت علی فرماتے میں حیران ہو گیا, فاطمہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا, پورے بدن میں بخار ہے. حضرت علی فرماتے خدا کی قسم فاطمہ کی نماز ختم ہوئی کہ دونوں ہاتھ خدا کے سامنے اٹھ گئے. حضرت علی فرماتے بڑی دیر تک فاطمہ رو رو کر خدا سے مانگتی رہی. حضرت علی فرماتے میں لیٹ گیا, چپکے چپکے دیکھنے لگا. میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی دعا ختم ہوتی ہے تو فوراً چکی کو پیسنا شروع کر دیتی ہے. حضرت علی فرماتے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں قریب گیا اور میں نے کہا تو نبی کی بیٹی ہے, تیرا مقام بہت اونچا ہے, تو نمازیں پڑھتی ہے, تو خدا کے سامنے روتی ہے اور ابھی چکی پیسنے لگی, آخر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میرے شوہر, جب میرے نبی نے, جب میرے والد نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا, نصیحت کی تھی شوہر کو راضی رکھنا, خدا کو راضی رکھنا. نماز پڑھ کر میں نے خدا کو راضی کر لیا, چکی پیس کر شوہر کو بھی راضی کر لیتی ہوں. تو میری ماں بہنیں آج ہم سوچیں یہ بہت ضروری ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رمضان مہینے کے روزے رکھنا, اور ساتھ ساتھ میں ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم شوہر کی اطاعت کریں. اللہ کے رسول فرماتے اگر کوئی عورت یہ 4 کام کرے گی, میری ماں بہنیں ارادہ کرو کہ ہم سب یہ 4 کام کریں گے, اگر یہ 4 کام ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت الجنت بغیر حساب ولا کتاب, ایسی عورت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی. میری ماں بہنیں یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے کہ یہ 4 کام ہم کرنا شروع کر دیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہماری ماں بہنیں آج سے اس کام کو شروع کرے گی, اس لیے کہ یہاں انگلینڈ میں تو ماحول ایسا ہے کہ عورت پہلے شروع کرتی ہے تو پھر مرد بھی شروع کر دیتا ہے. یہاں بیچارہ مرد جو ہے نا وہ عورت سے تھوڑا دبا ہوا ہے. ہوم منسٹر ہیڈ آفس ہے, وہاں سے جب آرڈر پاس ہوتا ہے وہاں سے ویزا ملتا ہے تو پھر یہاں سے بھی تھپا لگ جاتا ہے کہ بھائی مجھے کرنا. اس لیے میں میری ماں بہنوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے شوہروں کو بھی خدا کے راستے میں نکالے, ان کو اپنا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق رکھنے دے. اگر ہمارے مرد اگر داڑھی رکھنا چاہے تو کوئی عورت منع نہ کرے, کوئی عورت منع نہ کرے. اس لیے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سال ایک واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے ایک صاحب یہاں پر آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ داڑھی نہیں رکھتے, تو فوراً اس نے کہہ دیا کہ مائی وائف از ٹیلنگ نو, مائی وائف از ٹیلنگ نو. تو ایسا نہ ہو, میری ماں بہنیں ہمارے ان شوہروں کے لیے بھی جنت آباد کرے. اور دیکھو ایک بات بالکل پکی ہے, جب ماں باپ خدا والے ہوں گے تو اولاد بھی حافظ بنے گی, اولاد عالم بنے گی. اولاد اگر حافظ عالم نہ بنے لیکن نبی کی فرما بردار بنے گی. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ماں باپ خدا کے قانون کو توڑیں گے تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کے قانون کو توڑے گی. اسی لیے انگلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی گھر کے باہر نکل رہی لیکن باپ اور ماں کو یہ پرمیشن نہیں, یہ حق نہیں, ان کو یہ ادھیکار نہیں کہ بیٹی سے پوچھے بیٹی کہاں جاتی ہے. اس لیے کہ جہاں پوچھا تو ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا, پولیس تک رپورٹ ہو جائے گی. تو میرے بھائی اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. اگر ماں باپ خدا والے ہوتے تو یقیناً یہ اولاد بھی خدا والی بنتی, لیکن ہم نے خدا سے رشتے کو توڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ناراض کیا تو یہ اولاد بھی ہمارے دل کو ناراض کرتی. اللہ کرے کہ ہم سب کی اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.